Karachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین اکرام، آپ تمام کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے مذہب کے متعلق سوالات اور اس کے جوابات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سوال جو کہ سب سے پہلا ہے کیا گیا ہے کہ حضرت اس متعلق رہنمائی فرمائیں کہ ایک انسان کو زندگی میں مذہب کی ضرورت کیوں ہے۔ تو یہ سوال کیا گیا۔ اس سوال کا اگر میں آپ کے سامنے بنیادی جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں، انسان اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوا۔ جب انسان اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوا تو خود اپنی زندگی کا نصب العین مقرر کرنے کا اختیار بھی انسان کو حاصل نہیں، بلکہ انسان کو جس نے بنایا ہے، اس کے ظاہر و باطن کو جس نے بنایا، جسم و روح، قلب و قالب، ذہن و دماغ کو جس نے بنایا ہے، وہی خالق بہتر جانتا ہے، اور وہی خالق اس بات کا حقدار ہے کہ انسان کے لیے اس کی تخلیق کا مقصد طے کرے، انسان کے لیے اس کی تخلیق کا مقصد بیان فرما دے، اور وہ مقصد بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں، یعنی کہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد معرفت الہی ہے، اور اس مقصد کو اور اس کے حصول کے طریقے کو جاننے کا صحیح اور کامل ذریعہ دین ہے کہ جو اسلام کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو سوال کا جواب تو بنیادی طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ انسان کو زندگی میں مذہب کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ اگر ہم تفصیلی جواب آپ کے سامنے پیش کریں تو یاد رکھیں کہ اگر ہم عقلی طور پر غور و فکر کریں تو بہت ہی قوی اور بہت ہی مضبوط دلائل سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ دین انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اور دین جو کہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت، اہمیت، افادیت کا انکار یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نوع انسانی کا فطری تقاضا جو ہے یہ مذہب ہے، اتنا آپ یاد رکھیں کہ نوع انسانی کا فطری تقاضا یہ مذہب ہے، کیونکہ مذہب فطرت انسانی کا حصہ ہے کہ جس کی بہت بڑی دلیل تاریخ کا عظیم تسلسل ہے کہ جب سے تاریخ لکھی گئی تب سے لے کر آج تک، اور تاریخ لکھے جانے سے پہلے انسانوں کے متعلق جو معلومات وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے انسان ایک بالا تر ہستی اور ما فوق الفطرت طاقت رکھنے والے کو خدا مانتا ہوا ہی آیا ہے۔ تاریخ انسانی کی کبھی ختم نہ ہونے والی یہ سوچ اسی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ انسان ہمیشہ سے ہی معبود کا وجود اپنی فطرت میں تسلیم کرتا ہوا آیا ہے، اور معبود کا ماننا ہی مذہب کہلاتا ہے، اور یہی بات اس کی دلیل ہے کہ مذہب نوع انسانی کا فطری تقاضا ہے۔ اسی طرح تفصیلی جواب میں ایک اور شک یہ ہے کہ مظاہر کائنات کا تسلسل
خدا کے وجود کی دلیل اور مذہب کے فطرت ہونے کی بنیاد ہے۔ اس کو ہم ذرا سمجھتے ہیں۔ انسان کی پیدائش سے شروع ہونے والا مشاہدہ کائنات انسان کے وجود میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی خالق ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں، یہ چمکتا سورج، یہ روشن چاند، یہ آسمان پر موجود ستارے، یہ اونچے پہاڑ، یہ زور آور سمندر، بہتے دریا، اور یہ کھیت، آسمان اور زمین، بلکہ انسانی وجود میں ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں کرشماتی نظام اور خوبیاں کسی خالق کے ہونے کی قطعی دلیلیں ہیں۔ وجود خالق کی سوچ ہی انسان میں خالق کی معرفت کے حصول کا شوق پیدا کرتی ہے۔ مظاہر کائنات کے خالق کے طور پر خدائے واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کرنے کی اسی حقیقت کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے مبارک کلام میں یوں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 سے اللہ پاک فرماتا ہے، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے کہ آسمان اور زمین یہ تو اللہ نے بنائے ہیں۔ تو معبود کو ماننا ہی مذہب کو ماننے کی سب سے پہلی بنیاد ہے کہ معبود کو تسلیم کیا جائے، معبود کو مانا جائے، اسی کو مذہب ماننا کہتے ہیں۔ اب مزید ہم تفصیل میں چلیں۔ مذہب ہے، مہذب جو ہے، یہ معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ کہتے ہیں انسان کو حیوان سے ممتاز کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں انسان کو حیوان سے ممتاز کرنے والی چیز انسانی کردار ہے، آپس کے حقوق کا لحاظ ہے، حقیقی عدل پر مبنی قوانین کی پابندیاں ہیں۔ کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو سب سے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، ستھرے انداز میں جس نے بیان کیا ہے وہ مذہب نے بیان کیا ہے، وہ دین نے بیان کیا ہے، وہ اسلام نے بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں، لا مذہبیت میں انسانی کردار صرف جسم اور جنس کے گرد گھومتا ہے، جبکہ آپس کے حقوق میں اپنے ہم وطن پورے انسان تو نظر آتے ہیں، لیکن دوسرے وطن کے لوگوں کو کم تر انسان سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں کم تر حقوق دیے جاتے ہیں، خواہ دوسرا انسان علم میں، عمل میں، خدمت انسانیت میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، پھر بھی اسے جو ہے حقوق بالکل کم سے کم دیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یوں ہی لا مذہبیت میں آپ عدل کی حالت دیکھیں کیا ہوتی ہے۔ لا مذہبیت میں عدل کی حالت یہ ہے کہ اپنے چند افراد کی موت پر دوسرے ملکوں کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، اپنے معاشی سوچ اور معاشی نظام پر دوسرے ملکوں کو بالکل رون ڈالنا۔ لا مذہبیت کے نزدیک تو یہ تو عدل ہے، جبکہ ہمارے مذہب کے نزدیک، ہمارے دین کے نزدیک، ہمارے اسلام کے نزدیک یہ ظلم ہے، جو کہ بالکل بھی درست نہیں۔ تاریخ کا مطالعہ اور دور جدید کا مشاہدہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اعلیٰ انسانی کردار، باہمی انسانی حقوق اور حقیقی عدل کا سب سے بہترین دستور مذہب ہی مہیا کرتا ہے، کیونکہ وہ مخلوق نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامل علم رکھتا ہے۔ تو مذہب مہذب یہ معاشرے کی بھی جو ہے یہ بڑی اہم اور بنیادی ضرورت ہے۔ مزید اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں کہ انسان کو اس زندگی کے اندر مذہب کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، تو علماء کرام نے اس مقام پہ یہ بھی لکھا، فرماتے مذہب جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کی روح اور دل کے حقیقی سکون کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، جس لا مذہبی نظام میں سب کچھ جسم ہے، قلب اور روح کی تسکین کے لیے صرف جنسیت اور مادیت ہی غذا ہے، حالانکہ قلب اور روح کی تو غذا کچھ اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر جنسی جسمانی خواہشات کی تکمیل کے باوجود بھی ذہنی سکون کی
ذہنی راحت کی دوائیاں اگر ہم دیکھیں، ٹیبلیٹس اگر ہم دیکھیں تو مغربی ممالک، بے دین ممالک میں زیادہ سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے، جبکہ مسلمان اپنی روح کی غذا اپنے دین سے حاصل کرتا ہے، مسلمان اپنے روح کی غذا اپنے مذہب سے حاصل کرتا ہے، مسلمان اپنے روح کی غذا اسلام سے حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے آپ مسلمان کو دیکھیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ مشکل سے مشکل تر حالات میں سچا مومن پرسکون ہوتا ہے، بالکل راحت میں ہوتا ہے سچا مومن مشکل سے مشکل حالات میں۔ اس کے سکون کی بنیاد کیا ہے؟ اس کے سکون کی بنیاد تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد اور آیت نمبر 28 سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے گئے۔ دل کے قرار پانے کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، یہی مذہب ہم تک پیغام پہنچاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں مذہب کی بڑی ضرورت اور اہمیت ہے۔ اسی طرح مزید تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں تو یہ ہے کہ وجود کائنات کے متعلق عقل انسانی کے پیچیدہ ترین سوالوں کے جوابات صرف مذہب ہی میں موجود ہیں، اس کے علاوہ کئی اور آپ کو پیچیدہ سوالات کے جوابات نہ ملیں گے۔ خدا نے انسان کو دماغ دیا اور اس میں عقل رکھی، وہ عقل موت و حیات کی حقیقت سمجھنے کے لیے پریشان ہے، اس میں افلاک، زمینوں، اربوں مخلوقات کی ابتدا اور انتہا کے متعلق سوالوں کا سیلاب ہے انسان کی عقل کے اندر، کہ وہ کائنات کے آغاز اور اس کے اختتام کے متعلق انسانی عقل سوچتی ہے۔ ان تمام کے جوابات میں صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ صرف ایک اتفاقی دھماکہ تھا اور مسلسل اتفاقات کا جہاں ہے، کیونکہ عقل نہیں مانتی تو کہتے ہیں یہ صرف اتنا کہہ دینا یہ ہرگز کافی اور تسلی بخش نہیں ہے۔ کہتے ہیں عقل واضح، متعین اور معقول جواب مانگتی ہے، اور ان سب سوالات کا صحیح جواب موجود ہے صرف اور صرف مذہب کے پاس، کہ یہ ایک کامل علم، قدرت رکھنے والے اور کامل حکمت رکھنے والی ہستی کا فعل ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور اس ہستی کو اللہ تبارک و تعالی کہا جاتا ہے، رب تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو مذہب کی ضرورت ایک انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے اور ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مذہب کے خوبصورت فوائد ہیں، مذہب کے بڑے خوبصورت اور بہترین فوائد ہیں۔ یہاں پر علماء کرام نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ مذہب انسان کو امید اور قوت بخشتا ہے، کہ مشکلات میں مایوسی اور برے حالات میں تنگ دلی سے مذہب انسان کو بچاتا ہے، صدموں اور پریشانیوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے کی جرت اور ہمت جو دیتا ہے وہ مذہب دیتا ہے، کیونکہ اس کا بھروسہ اس ذات پر ہوتا ہے جو لا متناہی علم، قدرت اور رحمت رکھتی ہے۔ خالق و مالک ارشاد فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ تو مشکل سے مشکل حالات میں، مشکل سے مشکل معاملات میں خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے کی جرت جو دیتا ہے، ہمت جو دیتا ہے، وہ صرف اور صرف مذہب، دین اور اسلام دیا کرتا ہے۔ اسی طرح مذہب اور خدا کو نہ ماننے والا، آپ دیکھیں کہ مذہب اور خدا کو نہ ماننے والا صرف قانون اور پولیس سے ڈرتا ہے یا اداروں سے ڈرتا ہے، جبکہ مذہب کو ماننے والا جلوت ہو یا خلوت ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، اور اسی کے ڈر سے وہ جرم سے
اور ہر طرح کے گناہوں سے بچتا ہے، کیونکہ وہ آخرت کی سزا اور جزا پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے اعمال کے متعلق محتاط رہتا ہے، جبکہ یہ تو وہ شخص ہے کہ جو مذہب کو مانتا ہے، اور جو مذہب کو نہیں مانتا یا مذہب کا اقرار نہیں کرتا، تو لا مذہب میں بندے کو روکنے والی ایسی کوئی بھی چیزیں نہیں ہیں کہ جو بندے کو ان تمام امور سے روکے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ مذہب عالمگیر رشتہ اخوت قائم کرتا ہے، مذہب عالمگیر رشتہ اخوت قائم کرتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المؤمنون اخوہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ صرف مسلمان بائی بائی ہیں، اور اسی رشتہ اخوت کی وجہ سے مشرق اور مغرب، آپ جانتے ہیں کہ مشرق اور مغرب میں طویل فاصلہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ اسی رشتہ اخوت کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے طویل فاصلوں پر رہنے والے ایک دوسرے کا خیال اور مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں انسانیت کا نعرہ لگانے والے صرف اپنی قومیت، رنگ اور وطن کا رشتہ رکھنے والوں کو ہی اہمیت دیتے ہیں، اور باقی پوری دنیا کے انسان اس کے لیے ثانوی اہمیت اور حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اب تک میں نے آپ کے سامنے جتنی بھی خوبیوں کا ذکر کیا اور جتنے بھی محاسن آپ کے سامنے پیش کیے گئے، تو کہتے ہیں کہ مذہب کے متعلق جتنے بھی محاسن اور خوبیاں آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ خوبیاں، یہ فضائل، یہ فوائد، یہ برکات اگر تو کسی مذہب میں پائی جاتی ہے تو وہ صرف ایک کی مذہب میں پائی جاتی ہے، وہ ہے مذہب صرف اور صرف اسلام، کہ اسلام میں ہی یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، اسلام میں ہی یہ سارے جو کہ معاملات اچھے انداز میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ پاک فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، دین صرف اسلام ہے۔ تو ہماری گفتگو سے اور آپ کو یہ ساری باتوں کی آگاہی مل گئی ہوگی کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے مذہب کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اور یاد رکھیں مذہب انسان کی زندگی میں ایک اہمیت رکھتا ہے کہ جو انسان کو جو ہے کامیاب اور کامران بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو کہ ان ساری باتوں پر عمل کرتے ہوئے ساری باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے سارے احکام کو اپنانا ضروری نہیں، جس میں انسان اپنے لیے تنگی محسوس کرے اسے چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ یہ سوال جو ہے وہ کیا گیا کیا یہ درست ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں کائنات میں انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دوسری نعمت اور دولت نہیں۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا۔ مسلمان کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ مسلمان کو مسلمان اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی خواہشات اور جذبات سب سے بڑھ کر اپنے عقائد، اپنے نظریات کو ایک خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے، اور جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں اگر ہم دیکھیں اپنی جان اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کے بدلے بیچ دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں ارشاد فرماتے بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں اگر ہم دیکھیں قرآن کے مطابق
رب کے فرمان کے مطابق اپنی جان اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کے بدلے بیچ دیتا ہے اور اپنی جان اور مال پر اللہ کا ہی حکم نافذ کرتا ہے، تو اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنے کے بعد اللہ کے حکم کے مخالف اپنا حکم چلانا، یہ تو سری بغاوت ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے بعد مسلمان کو مخالفت کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ پاک پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو وہ بے شک سری گمراہی میں بٹک گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے بعد مسلمان کو مخالفت کا اختیار باقی نہیں رہتا، یعنی کہ اس پر تمام احکام شریعت کو تسلیم کرنا، ان پر عمل کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ کسی ایک حکم کی بھی خلاف ورزی کرنے کی مسلمان کو پھر اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ پاک فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو کہ بے شک شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا ارشاد فرمایا۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ تھوڑا سا مسلمان ہو تھوڑا کافر ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا فرما بردار ہو تو تھوڑا نافرمان، جہاں دل چاہا فرما بردار بن گیا اور جہاں دل چاہا نافرمان بن گیا۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، اور ایسے کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے، اور دینی احکام میں دل میں تنگی محسوس کرنا یہ تو منافق کی علامت ہے، یہ منافقت کی علامت قرار پاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مسلمان کو جو آسان لگے کر لے اور جو مشکل لگے وہ چھوڑ دے، یہ تو واضح طور پر غلط ہے۔ اور ایسا نظریہ رکھنے والا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے تمام تر احکامات سے جاہل ہوتا ہے۔ اب مسلمان کون ہوتا ہے؟ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام تر احکامات پر ایمان لا کر عمل کرنے والا ہو، یہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور مسلمان تو دینی احکام پر عمل کرنے میں تنگی محسوس نہیں کرتا، اور احکام خدا بندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب قرار دیا جاتا ہے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت حضرت علامہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ اسلام کا معنی بیان کرتے ہوئے فتح رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے، نہ کہ دلیری سے لب کشائی کرنا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں بہت احکام الہیہ، بہت سے ایسے احکام الہیہ ہیں جو تعبدی ہوتے ہیں، اور جو معقول المعنی ہے ان کی حکمتیں بھی جو کہ آپ کو اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ امام اہل سنت مزید فرماتے ہیں فجر میں 2 رکعتیں
مغرب میں 3 رکعتیں، باقی نمازوں میں 4 رکعتیں کیوں ہیں؟ امام اہل سنت فرماتے اسی طرح کسی عورت کو طلاق واقع ہو جائے، عدت گزارے گی، اب عدت کے 3 حیض عدت کا ارشاد فرمایا، اور وفات کی عدت حیض سے بدل کر مہینہ، یہ کیوں ہوئی؟ یعنی 4 مہینہ 10 دن، یہ کیوں ہوئی؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ غرض ایسے بے ہدہ سوالوں کا دروازہ کھولنا، علوم و برکات کا دروازہ بند کرنا ہے، اور مسلمان کی شان، خود امام اہل سنت فرماتے ہیں مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور کسی حکم پر تنگی محسوس کرنا یہ تو منافقت کی علامت ہے۔ اچھا، سوال میں جو کہ آیت مبارکہ پیش کی گئی تھی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کچھ زبردستی نہیں، اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم اس انداز میں پیش کریں کہ بندہ مسلمان ہونے کے بعد احکام دینیہ میں مختار ہے، جس حکم پر عمل کرنا چاہے عمل کرے اور جس حکم کو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے اس بات کو ثابت کرنا یہ ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور یہ معنی بیان کرنا کہ جو پسند آئے اس کو ادا کر لے اور جس میں تنگی محسوس ہو اسے چھوڑ لے، آیت کا یہ معنی کرنا یا آیت سے اس بات کا استدلال کرنا، تو کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن اور حدیث کے واضح مخالف ہے، اور آیت کا یہ معنی کرنا اپنی رائے سے اور اٹکل سے بیان کرنا یہ تو تفسیر بالرائے ہے، اور تفسیر بالرائے سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو یہاں پر آیت مبارکہ کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، اس کا درست معنی اور مطلب کیا ہے کہ کسی کو اسلام میں زبردستی سے داخل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دین اسلام کی صداقت کے دلائل واضح ہیں، اور رائے حق اور ہدایت پوری طرح واضح ہو کر گمراہی سے الگ ہو چکی ہے کہ اب اس میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں رہا۔ لہذا اب عقل مند آدمی کے لیے قبول حق میں تاخیر کرنے کی کوئی وجہ بھی باقی نہیں رہی۔ اب جس کی مرضی ایمان لائے کہ اس میں اس کا خود اپنا ہی بھلا ہے، اور جو اس سے یعنی کہ دین سے، اسلام سے منہ موڑے گا تو وہ خود اپنا ہی نقصان کرے گا۔ یہ آیت مبارکہ کا کہ لا اکراہ فی الدین، یہ آیت مبارکہ کا درست معنی ہے کہ جو آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن اس آیت کریمہ کا ہرگز معنی یہ نہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے چند احکامات کو مان لیے جائیں اور کچھ احکامات چھوڑ دیے جائیں، کیونکہ جب ہدایت گمراہی سے جدا ہو گئی، جب ایک دفعہ انسان نے شیطان کے راستے کو چھوڑ کر رحمان کا راستہ اختیار کر لیا، تو پھر اسی ہدایت کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اب مسلمان کو جبرن مسلمان رکھنا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ دین اسلام کی توہین اور دوسروں کے لیے بغاوت کا راستہ ہے کہ جسے بند کرنا یہ جو ہے بڑا ضروری اور اہم ہوا کرتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی بھی آیات ہیں، ان تمام تر آیات کی تفسیر، ان تمام تر آیات کی تشریح اپنے حساب سے، اپنی رائے سے بیان کرنا، اس کے متعلق ترمذی شریف میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو لہٰذا علماء مفسرین نے جو قرآن پاک کی آیات کی تفسیر لکھی ہے، اسی تفسیر کے پیش نظر گفتگو کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی کہ دین میں
داخل ہو جانا یہ کامیابی کا سبب ہے، یہ کامرانی کا سبب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی پیروی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر احکامات کی پیروی کرنا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام تر احکامات کی جو کہ یہ اطاعت کرنا، یہی تو اصل کامیابی کا ذریعہ ہے، یہی تو اصل فلاح پانے کا ذریعہ ہے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست میں پھر حاضر ہو کر آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حقیقی معنوں میں شریعت کا علم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.